بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، محرم الحرام اسلامی سال میں نہایت تاریخی اور اہم ترین واقعات اور ایک عظیم الشان شہادت کے نام سے یاد کیا جانے والا مہینہ۔ محرم الحرام سے متعلق زمانہ جاہلیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی اہل عرب اس مہینے کا خوب احترام کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس میں جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، منہا اربعۃ حرم، کہ سال کے تو 12 مہینے ہیں مگر 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے، عظمت والے، احترام والے اور قدر و منزلت والے ہیں۔ ان میں 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک 4تھا مہینہ ہے رجب المرجب کا۔ زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین حضور کی آمد سے قبل ہی ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، آپس کی خانہ جنگیوں کو بند کر دیا کرتے، لڑائی جنگ جو ان کے درمیان پیڑھی در پیڑھی چلتی تھی، نسل در نسل چلتی تھی، اس جنگ کو بھی محرم الحرام اور اشہر حرم کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی حرمت کے پیش نظر جنگ بند کر دی جاتی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورے کو روزے کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ سب حضور کی آمد سے پہلے کی بات تھا، ابھی آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی، لیکن زمانہ جاہلیت میں ایک تو محرم باعظمت مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، قدر و منزلت والا مہینہ تھا، اور دوسرے محرم الحرام میں مکے کے رہنے والے لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد بابرکت ہوئی اور آپ شعور کی عمر کو پہنچے تو وہاں لوگوں کے اس معمول کو دیکھا، لوگوں کے اس عمل کو دیکھا کہ لوگ 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع فرمایا، اور پھر یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہا۔
مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جب آپ تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اب رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو عاشورے کے روزے سے متعلق لوگوں کو آپشن دیا گیا، اختیار دیا گیا کہ یہ نفل روزہ ہے، جو رکھنا چاہے رکھے، ثواب ملے گا، اور جو نہیں رکھ سکتا یا کسی عذر کی بنا پر نہیں رکھنا چاہتا تو اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محرم چونکہ عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی قدر و منزلت والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تو اگر کسی نے محرم کے کسی بھی دن روزہ رکھا، روایات حدیث میں ہے کہ عام دنوں میں 30 دن مہینہ بھر روزہ رکھنے کا جو ثواب ہوتا ہے، محرم میں 1 روزہ رکھنے کا ثواب وہ ہے۔ اور عاشورے کے روزے سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا یہ 1 سال پچھلے کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا عاشورے کا روزہ رکھنا۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ معمول ہے اور مسلمان بڑے ذوق کے ساتھ اور بڑے پابندی کے ساتھ عاشورے کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں چونکہ مدینے کے اندر یہود بھی آباد تھے، یہود کے قبائل تھے، قبیلے بنو نذیر، قبیلے بنو قریظہ، قبیلے بنو مصطلق، یہ سب یہود کے قبائل تھے۔ اور چونکہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، تورات پر عمل کرتے، تو مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ عاشورے کے دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے معلوم کیا کہ عاشورے کو تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، فرعون کے ظلم سے بچایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام شروع کیا۔ ہم انہی کی اتباع میں عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ چونکہ بحیثیت نبی ہونے میں وہ ہمارے بھائی ہیں، تو ہم ان کی اتباع کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں یہ بات زیادہ لائق ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل عاشورے کو روزہ رکھتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ تو چونکہ ہم پہلے سے رکھتے آ رہے ہیں، لہذا یہ روزہ رکھیں گے۔ اور شریعت نے بطور خاص عبادات کے معاملے میں، طرز زندگی کے معاملے میں، اسلام دشمنوں سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا۔ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان جیسا عمل اختیار نہ کرنے کا حکم دیا۔ عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر فرمایا یہود چونکہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، حضور نے اپنی یہ تمنا ظاہر فرمائی، لَإِن بَقَيْتَ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، لَإِن بَقَيْتَ غَدًا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال میں بحیات رہا، اگر میں حیات رہا آئندہ سال، تو میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ حضور نے اپنی
اس آرزو کا اور اس تمنا کا اظہار فرمایا، لیکن اللہ کے فیصلے اور اللہ کی جو مرضی ہے اس کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ اگلا سال محرم نہیں آنے پایا تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن چونکہ آپ نے اپنی تمنا اور خواہش ظاہر فرمائی، اسی لیے فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں افضل طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 ان 2 دنوں کا روزہ رکھا جائے، تاکہ حضور کی اس تمنا اور خواہش کی بھی تکمیل ہو جائے، اور 10 کو تو بہرحال روزہ آپ نے رکھا ہی ہے، تو 10ویں کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ لینا یہ زیادہ افضل ہے محرم کے مہینے میں۔ لیکن اگر کسی بندے نے 9 کو روزہ نہیں رکھا، کسی وجہ سے 9ویں کے دن روزہ رکھنے کا موقع نہیں ہوا، تو دوسرا آپشن ہے کہ 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ پہلی شکل 9 اور 10 کی ہے، اگر 9 کو روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر 10 اور 11 یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی بندے نے نہ 9ویں کو روزہ رکھا نہ 11 کو روزہ رکھا، صرف 10 کا روزہ رکھا، صرف 10 محرم کا روزہ رکھا، تو علماء احناف اور فقہائے حنفیہ کا قول یہ ہے کہ مطلق 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس دن روزہ رکھا تو گناہ ہوگا، نہیں، روزہ یقیناً ہو جائے گا اور ثواب بھی یقیناً ملے گا، لیکن صرف تنہا 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ مزید آگے کے علماء کی یہ تحقیق، موجودہ دور کے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ چونکہ اس وقت یہودیوں کے پاس قمری کیلنڈر نہیں ہے، چاند کے حساب سے وہ اپنا کوئی کام نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اپنی تعلیمات پر اور تورات کے احکام پر باقی ہیں، تو ان کے پاس روزہ رکھنے کا بھی کوئی رواج زیادہ نہیں ہے، الا یہ کہ جو واقعی دین پرست ہیں ان میں، اور واقعی جو دین پر پابندی سے عمل کرنے والے ہیں، ممکن ہے کہ وہ لوگ اپنے یہاں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوں، لیکن اکثریت یہود کی آج قمری تاریخ سے بھی بے خبر ہے، اور دین داری سے اور دین کے احکام پر عمل کرنے سے بھی کوسمور ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تنہا 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کی اجازت ہے، وہ 10ویں محرم کا ہی اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، باقی بہرحال روزے کا ثواب ضرور ملے گا، اور ثواب یہ بیان فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو ایک کام 10ویں محرم الحرام کو یہ کرنا ہے، روزے کا اہتمام کریں گے۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ جیسے فرض نمازوں کے بعد اللہ کو قیام اللیل بہت پسند ہے، تہجد کی نماز، اور فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو نوافل بہت پسند ہے، اسی طرح مہینوں میں روزہ رکھنے کے لیے اللہ کو رمضان کا مہینہ خوب پسند ہے کہ پورا 1 مہینہ روزوں کی حالت میں گزرے گا، اور دنوں کے اندر روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کو عاشورے کا دن بہت پسند ہے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ گویا جیسے فرض روزوں کے بعد نفل روزہ عاشورے کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد میں نے جس اہتمام سے حضور کو محرم اور شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اگر کوئی بندہ پورا مہینہ محرم کا روزہ رکھنا چاہے، نفل رکھ سکتا ہے، یا کم از کم
پیر اور جمعرات کا روزہ محرم کے اندر رکھنے کا معمول بنائے، رکھ سکتا ہے، یا کم از کم 3 دن جو مہینے کے ہوتے ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ، اس کا معمول بنا لے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو کم از کم عاشورے کا روزہ رکھنا اس کو اپنے اوپر گویا یوں سمجھے کہ فرض روزوں کے بعد یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، میں اس کا اپنے طور پر تاکیداً اہتمام کروں گا تاکہ اس کے ثواب سے اللہ تعالیٰ مجھے بہراور فرما دے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، روزہ رکھنا۔ 9 کو ملا لیں 7 میں، بہت اچھی بات، نہیں تو 11 کو ملا لیں، بہت اچھی بات، دونوں نہیں ملا سکے تو صرف عاشورے کا روزہ رکھنا چاہے بالکل اجازت ہے، رکھ سکتا ہے، اور میں نے وجوہات بتا دیا۔ دوسرا کام، عاشورے کے دن اہل و عیال پر رزق کے اندر فراخی کا کرنا، یعنی گھر والوں کو عام دنوں کے مقابلے میں ذرا اچھا کھلانا، روز دال پکڑی، کڑی پکڑی، تو عاشورے کے دن ذرا بریانی بنانا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سب عاشورے کے دن تو روزہ رکھو بول رہے ہیں آپ، تو عاشورے کا آغاز کل مغرب سے ہو جائے گا، عاشورے کا آغاز کل مغرب سے ہو جائے گا، تو کل شام کے کھانے کے اندر فراخی کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ چونکہ حدیث کے اندر اس بات کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو بندہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا رزق میں، من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ تعالیٰ پورا سال رزق کی فراخی اس کے لیے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو کل چونکہ مغرب سے عاشورے کا وقت شروع ہو جائے گا، عاشورے کی رات شروع ہو جائے گی، تو کل رات سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور بڑے اگر شام کے اندر اس فراخی سے استفادہ کر لیں تو جو بچے ہیں ان کے لیے دن کے اندر آپ اہتمام کریں، تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مگر یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض علماء اس حدیث کی سند کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، تو ایک بات سمجھو، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، اب اپنے کو بہت مل رہا نا سننے کو، بہت مل رہا ہے یہ سننے کو، کچھ بھی آپ پیش کرو بولتے کہ حدیث ضعیف ہے، تو ایک صاحب کو حدیث ضعیف ہے بولنے کا ہیضہ چڑھ گیا، ایک صاحب کو حدیث ضعیف ہے یہ بولنے کا ہیضہ چڑھ گیا، کچھ بھی بات بولے حدیث ضعیف ہے۔ تو ایک صاحب بولے، گزشتہ اتوار میں ہمارے پاس وہی تفسیر تھی، وہی آیت بھی آئی تھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، خاموش ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھو تو امام جب قرات کرے گا آپ کو خاموشی سے سننا ہے، آپ کو نہیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے، چاہے امام کی قرات آپ کو سنائی دے فجر مغرب عشاء، یا امام کی قرات آپ کو نہ سنائی دے جیسے ظہر اور عصر، جس بھی حالت میں آپ امام کے تابع ہو گئے آپ پر قرات نہیں ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک کی ایک حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو آدمی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور اس آدمی کا نماز پڑھانے والا امام ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ اچھا یہ بات کئی طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے، امام صاحب قرات کر لیے تو گویا مقتدیوں کی بھی قرات ہو گئی، اسی لیے امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو پورے مقتدی کیا بولتے ہیں؟ آمین بولتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھو کہ یہ سورۃ فاتحہ امام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی اور سارے مقتدیوں نے آمین کہہ کر اس پر اپنی رضامندی اور اس کو قبول کرنے والی بات کا سٹیمپ لگا دیا،
جیسے اب روڈ بینڈنگ چل رہی، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، روڈ بڑی ہو رہی، بولے صاحب 100 فٹ کی نکو صاحب 80 فٹ کی کافی ہے، 100 فٹ ہوئی تو ہمارے پورے گھر چلے جانے، ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بھئی پورے محلے کے جن جن کے گھروں کا یہ معاملہ ہے سارے لوگ ملتے ایک درخواست لکھتے، ہر آدمی اپنی اپنی الگ درخواست نہیں لکھتا، سارے مل کے ایک کو ترجمان بناتے، ایک کو ذمہ دار بناتے، انہیں درخواست لکھتا، سارا محلہ اس پر سائن کرتا، دستخط کرتا، وہ پوروں کی دستخط کے بعد وہ اس کی درخواست کلکٹریٹ کے اندر جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اس پہ غور کیا جاتا، جیسے یہاں ہر آدمی نے اپنی درخواست نہیں لکھی بلکہ لکھی وہ بھی درخواست پر سائن کر دی، ایسے ہی ہر مقتدی جب امام کے پیچھے ہوگا تو وہ سورۃ فاتحہ اپنا نہیں پڑھے گا بلکہ امام کا سورہ فاتحہ مقتدی کا بھی سورہ فاتحہ ہے، بس امام کے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد مقتدی کو آمین کہنا ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، ایک حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ حدیث ہے، یقیناً حدیث بخاری کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا تعلق اس نمازی سے ہے جو منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھو آپ، تھوڑی بات دوسری طرف آئی لیکن بڑا ضروری مسئلہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، اس کو بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ یہ جو لفظ میں نے کہا، یہ لفظ، یہ جملہ کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، آیا کسی کو؟ نہیں آیا، نہیں۔ مدرک رکوع، جو رکوع پا لیا، جو رکوع پا لیا وہ مدرک رکعت ہے، یعنی رکعت پا لیا۔ مثلا یہ ہے کہ آپ مسجد میں اس وقت میں آئے کہ امام صاحب قرات ختم کر رہے تھے، اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے گئے، آپ وہاں سے آئے دروازے سے اندر داخل ہوئے، نیت باندھ کے ہاتھ یوں کرے اور سیدھا رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ آپ نے زبان سے پڑھ لیا، امام صاحب اس کے بعد بولے سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کھڑے ہو گئے، رکوع ملا؟ ملا۔ اس رکوع کے ملنے کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ وہ جو رکعت جو اس رکوع سے ملی ہوئی تھی وہ رکعت بھی مل گئی، ملی نا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ آیا جو یہ کہتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ بندہ رکوع میں آیا، رکوع کی تسبیح پڑھا، امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ بولے، رکوع بھی مل گیا، رکعت بھی مل گئی، نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا نا جی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا نا تو نماز نہیں ہونی چاہیے اس حدیث کے اعتبار سے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس حدیث کا تعلق اس مقتدی سے نہیں ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہے، کیونکہ امام کی قرات تو عین مقتدی کی قرات ہے۔ چنانچہ امام صاحب اگر نماز میں غلطی کرے کچھ آپ نہیں کریں وہ غلطی، لیکن سجدے سہو امام کو کرنا ہے تو آپ متابعت میں ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی کرنا ہے، اگرچہ کہ آپ نے وہ غلطی نہیں کی۔ فار ایگزامپل 2 رکعت میں اتحیات کو بیٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اب کھڑا ہو جانا چاہیے۔ امام صاحب خیال میں تھے ٹیوشن جانا ہے، مدرسے کو بھاگنا ہے، وہ کرنا ہے، امام صاحب کیا کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ارے 2 رکعت والی یہ دوسری رکعت ہے، یہاں درود ابراہیم پڑھ لیا،
نماز جتنی دوسری رکعت میں پڑھنا تھا اس سے اضافہ ہو گیا، اب سجدے سہو واجب، لیکن مقتدی بڑا بیدار تھا، انہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ انف نہیں پڑھا، تو غلطی تو امام صاحب نے کی، مقتدی نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی اضافہ نہیں کیا، لیکن اب امام سجدے سہو کرے گا، مقتدی کو لازماً کرنا پڑے گا، نہیں بول سکتا امام صاحب میں نہیں پڑھا تم پڑھ لیے تم کر لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مسئلہ بہت اہتمام سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ چلی تھی کہ بعض لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث الگ چیز ہے اور سند الگ چیز ہے، متن حدیث الگ چیز، سند حدیث الگ چیز۔ سند کا مطلب فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں کو بتایا، فلاں نے فلاں سے یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات حضور سے نقل کی ہے، اب آگے کی جو بات ہے وہ حدیث، اور حضرت ابو ہریرہ تک کی جو یہ لائن چلی ہے یہ ہے سند۔ بعض مرتبہ حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے، سند کے کمزور ہونے کی وجہ سے مضمون حدیث کمزور نہیں ہوتا، حدیث کا مضمون ویسا ہی ہے۔ تو میں نے یہ جو کہا کہ 10 محرم الحرام کو گھر والوں پر فراخی کرنا، وسعت کرنا، یہ سال بھر فراخی کا ذریعہ اور سبب بنے گا، یہ روایت سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہے لیکن مضمون حدیث کے اعتبار سے یہ بڑی اتھینٹک ہے۔ تو وہ صاحب جن کو ہر حدیث کو، ہر بات کو کمزور ہے، ضعیف ہے بولنے کی عادت پڑ گئی تھی، انہوں بولے وہی کہ بھئی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، بھائی قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھنا بول کے اتا بولے۔ انہوں بولے دلیل کیا ہے؟ بولے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو تاکہ، اور خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں بولے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو سوال کرنے والا بولا ارے بولے یہ حدیث نہیں ہوتی میاں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ایسا بعض لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا، کچھ بھی بولتے کچھ بولنا ضعیف، کچھ بھی بولتے کچھ بولنا ضعیف، اب وہ قرآن کی آیت بھی پڑھے تو انہوں بولے حدیث ضعیف ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، متن حدیث اپنی جگہ پر اتھینٹک ہوتا ہے، سند حدیث میں اگر کلام ہو تو سند کمزور ہو سکتی ہے لیکن متن پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات کئی صحابہ اکرام سے مروی ہے، کئی صحابہ اکرام سے مروی ہے، بہت سارے اللہ والوں کا یہ معمول ہے کہ وہ عاشورے کے دن، چاہے وہ رات میں چاہے وہ دن کے کسی حصے میں، وہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے متعلقین پر دسترخوان وسیع کرتے تھے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات، محرم الحرام از ابتدا تا انتہا، شروع سے لے کے اخیر تک غم کا مہینہ نہیں ہے منصف، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، اور شہادت یہ تو مومن کی مراد ہے، شہادت مومن کی مراد، مراد کا مطلب چاہنے والی چیز، شہادت تو مراد مومن ہے، مومن کی چاہت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے راستے میں شہید ہونے کو چاہتا ہوں، دعا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام میں کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے شہادت کی دعا کی۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب وہ جنگ کے میدان میں گئے، بدر کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، کہا جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میدان بدر میں ہے، میدان احد میں ہے، لیکن کہا جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جنت کی خوشبو تو زندوں کو آئے گی، جنت کی خوشبو تو زندوں کو آئے گی، اور قرآن یہ صاف کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں،
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ شہداء کو جب جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں تو کیا وہ ہمارے شربت کے پیاسے ہیں؟ وہ تو ہم بنا لیے یہاں پر، اور ان کو رزق مل رہا جنت کا۔ قرآن صاف کہہ رہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں۔ اور کیسے رزق دیتے ہیں؟ فرمایا جنت کے اندر جو پرندے ہیں ان پرندوں کے پپوٹوں میں، پرندہ بیٹھا تو یہ جو پیٹ کا حصہ آتا، ان پپوٹوں میں شہیدوں کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ پرندہ پوری جنت میں جہاں چاہے پھرتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے۔ پڑھو حدیث، روایات حدیث میں یہ مضمون کھلے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ بول رہے ہم یہاں شربت پلائے تو پیاس ان کی وہاں بجھتی، ہم یہاں شربت پلائے تو پیاس ان کی وہاں بجھتی۔ اچھا، پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اور تاریخ اگر پڑھو یا کم از کم تحقیق کرو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ شہادت کا واقعہ میدان کربلا میں کب پیش آیا؟ کس ہجری میں؟ اتنے چاہنے والے اپن اہل بیت کے، اپن اتنے چاہنے والے اہل بیت کے، 61 میں، سن 61 میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ 61 اس 61 سے لے کر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں کوئی عمل جو اس وقت ماہ محرم الحرام میں ہم نے دیکھا یا ہمارے آبا و اجداد نے دیکھا، یہ کوئی عمل ایک لمبے عرصے تک نہیں تھا۔ آپ کے شہادت کے 291 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 291 after 291 years، 291 سال کے بعد ہاشم نام کے ایک آدمی نے یہ عزاداری اور یہ تعزیہ اور یہ ساری چیزیں شروع کی۔ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مکے میں، مدینے میں اور جزیرۃ العرب میں کئی صحابہ اور موجود تھے۔ ان صحابہ کرام کے احوال، ان صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو کہ کیا واقعی انہوں نے یہ کام کیے۔ مگر آج اللہ معاف کرے، ہم بہت ساری چیزیں جو بے دینی کا ذریعہ ہے، جو دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، جس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم محض رواجی طور پر جو چیزیں ہم نے دیکھی، جو ہمارے پاس چلتی آ رہی ہیں اور جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتا ہوا دیکھا، ہم نے سمجھا نعوذ باللہ یہی عین دین ہے، اور آج بڑے اہتمام کے ساتھ اس پر ہم عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صحیح دینداری، اچھی دینداری، پختہ دینداری، مضبوط دینداری پہ تو ہم ہی عمل کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں در حقیقت اہل تشیع اور روافظ کے ذریعے سے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہیں۔ اس کا اہل السنہ والجماعہ سے خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی تعلق بتا دے میں اس کی غلامی کو تیار ہوں۔ بات سمجھنے کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی اور 291 سال کے بعد سن 300 پلس ہجری کے اندر ہاشم نامی آدمی نے یہ کام شروع کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ چیزیں جب شروع ہوتی ہیں تو شروعات میں کوئی زیادہ توجہ نہیں ہوتی، لیکن جب لوگ اس کے طرف مائل ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، جیسے میلاد کا جلوس۔
صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو بہت اہتمام لوگوں کے پاس کھانا کھلانے وغیرہ کا رہا، لیکن جو آج ایک 10-12 سال قبل سے جو رواج چل پڑا ہے وہ رواج تو ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھا، جوانی میں نہیں دیکھا، 10-12 سال پہلے کی پیداوار۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں ابتدا میں جب یہ چیز ہوئی تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں ہوئی، اس کے بعد تو لوگوں نے ایک دوسرے پر مسابقت شروع کر دی، ایک دوسرے سے تنافس شروع کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہی عین دین ہے، حالانکہ وہ دین ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ دین ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، محرم الحرام کے اندر جو چیز واقعتاً اہل ایمان اور مسلمانوں کو کرنا چاہیے، روزے کا اہتمام اور اہل و عیال پر اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ میں اپنے اہل پر فراخی کر رہا ہوں، آپ میرے لیے پورے سال فراخی کا فیصلہ فرما دیجئے، اس دعا کے ساتھ۔ اور واقعتاً اہل بیت سے اگر سچی محبت ہے تو یوں سڑکوں پر نکلنا اور یہ اور وہ دینا اور سمجھنا کہ یہی عین دین ہے، نہیں، واقعتاً اگر محبت ہے اور اہل بیت سے واقعتاً سچی عقیدت ہے، 10 محرم الحرام کو اپنے گھروں کے اندر ہر آدمی، ہر مسلمان اہتمام کرے قرآن خوانی کا، قرآن پڑھے اور پورے جو کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے شہدائے کربلا ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اس سے بہتر تحفہ اور اس سے اچھا عمل میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔